جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین یہ سیگمنٹ بیان رمضان خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے سامنے مختلف جو مسائل ہیں اس پہ بات کی جائے، یا جو ایسے دن ہوتے ہیں جو اسلامی تاریخ میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان پہ بات کی جائے. آج گفتگو کی جائے گی یوم الفرقان یعنی یوم بدر پہ، وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. یعنی ایک مٹھی بھر مسلمان جو کہ حمیت میں، فوجی طاقت میں، ساز و سامان میں کوئی مقابلہ ہی نہیں رکھتے تھے کافروں سے. یعنی ایک طرف پوری ہتھیاروں سے لیس فوج، ان کا اپنا جاہ و جلال کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتا ہے تو پھر ایسی مدد فرماتا ہے کہ کافر بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ مدد کہاں سے نازل ہوئی، کس طرح یہ فرشتے آسمان سے اترے اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب. شجاع بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے؟ اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں سر. ہم چاہیں گے کہ ذرا آج یوم بدر کے حوالے سے گفتگو فرمایا. انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین امید آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، آج 17 رمضان مبارک ہے اور سن 2 ہجری رسول اللہ علیہ السلام کا عہد مبارک، اور رمضان شریف کے 17ویں روز اور 17 تاریخ کو بدر کا معاملہ پیش آیا. قرآن حکیم میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی تبصرہ عطا فرمایا. یہ خاص حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسلامک اسٹڈیز میں، اسلامیات کے سلیبس میں سورہ انفال موجود ہے. ماضی میں سورہ توبہ تو سلیبس سے نکال دی گئی غیروں کے تقاضوں پر اور مرعوب ہو کر، لیکن بہرحال وہ جوش جہاد اور شوق شہادت جو قرآن چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں پیدا ہو، بہرحال سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ آتا ہے. اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کو یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن قرار دیا گیا. ظاہری بات ہے پورا واقعہ بیان کرنا مقصود تو نہیں، نہ اس کا وقت ہے. کچھ اس سے جو لیسنز ہمیں ملتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان پر ہماری نگاہ ہو. آج ہمارا ایک بگڑا ہوا تصور ہے کہ ہم نے اسلام کو چند ریچولز تک، چند عبادات تک محدود کر دیا، کچھ نیکیاں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے. یہ بات درست نہیں ہے. پہلے دن سے ہم نے بیان رمضان میں کوشش کی کہ دین کا ایک جامع، وسیع تر اور انقلابی تصور ہمارے سامنے آئے. اور جو دین اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اللہ فرماتے وہ اس لیے عطا ہوا کہ اس نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر اللہ کا یہ دین غالب ہو. چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام کا جو مقصد بعثت ہے، آپ کا جو مشن اسٹیٹمنٹ آپ کی پروفٹ ہوڈ کا، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی بیان ہوا، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں بھی، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی. لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے یہ دین حق آپ کو اس لیے عطا فرمایا کہ اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر آپ غالب فرما دیں. رسول اللہ علیہ السلام کی 23 برس کی زندگی ہے، 23 برس کی وہ زندگی جو آغاز وحی کے بعد ہے، جس میں ایک انقلابی جد و جہد ہمیں دکھائی دیتی. مکے کے 13 برس صبر ہے اور دعوت حق پیش کی گئی، قرآن کے ذریعے دلوں کو فتح کیا گیا، ایک انقلابی جماعت تیار کرائی گئی. ہجرت کا سفر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے قتال کی اجازت آتی. ہجرت مدینہ کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہوتا ہے، قتال کے احکامات عطا ہوتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کو فرض کر دیا جاتا ہے، اور 17 رمضان کو بدر کا معرکہ پیش آتا ہے. یہ بھی آپ کے علم میں پس منظر ہے. اول مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کی طرف، وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، اور 50 محافظ فقط اس کے ساتھ تھے. ان پر ہاتھ ڈالنا بھی آسان تھا، لیکن اللہ سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دے. اول مسلمان جو نکلے وہ اس تجارتی قافلے کے ارادے سے، لیکن اس تجارتی قافلے کو پتہ چل گیا اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں جو ہے خبر بھجوا دی، اور وہاں سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا، جو ناچتے ہوئے، کودتے ہوئے اور پوری فتح کی تیاریاں کرتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے آئے، اور سینکڑوں ان کے پاس اونٹ اور زرہیں اور گھوڑے اور تلواریں، پورا ان کے پاس انتظام. اور یہ 313 ہیں تقریباً نہتے، اور یہ ان کا ارادہ جنگ کا تھا بھی نہیں، لیکن اللہ نے چاہا کہ اللہ یہ معرکہ کروا دے
اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے. اور قرآن نے یہ بھی کہا سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل, نظام زندگی کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا, تو اسے مصلی پر اللہ اکبر اور اذان میں اللہ اکبر کافی نہیں, اللہ کی بڑائی کا نفاذ زمین پر ہو. اس مقصد کے لیے رسول اللہ نے 23 برس محنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حق و باطل کے مارکے میں آپ کھڑے ہوئے اور آپ رحمت للعالمین ہیں, مگر تلوار بھی اٹھائی اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو لیڈ بھی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے جو جمع پونجی تھی لا کر پیش کر دی اور پوری رات حالت سجدہ میں ہیں. لیسنز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اسباق ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پوری رات حضور نے سجدے میں کیا دعا کی ہے, اللہ آج مٹھی بھر جماعت تیرے سامنے لا کر میں نے رکھ دی, اگر آج تو اس جماعت کی مدد نہ فرمائی کل زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے رضی اللہ عنہ اور آپ کی چادر مبارک کو کاندھے پر ڈھانپتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب تو سجدے سے سر اٹھائیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. جو تعداد تھی لا کر پیش کر دی, نہ ہونے کے برابر تیاری ہے, لیکن جو کچھ تھا وہ بس میں پیش کر دیا, لیکن پوری رات حالت سجدہ میں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بدر کا دن سجدہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. 70 مشرک قتل ہوتے ہیں, ابو جہل بھی قتل ہوتا ہے اور 70 کے قریب کفار قید کیے جاتے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے یوم الفرقان ہے, یہ حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے. اور سورہ بقرہ جو بدر سے پہلے نازل ہوئی, وہاں جناب طالوت کے لشکر کا تذکرہ آتا ہے اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بارہا ایسا ہوتا ہے, بہت توجہ رکھیے گا, بارہا قرآن کہتا ہے ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. تو مسلمان کا اصل بھروسہ اسباب پر نہیں, مسبب الاسباب پر ہوتا ہے. ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں. آج عدل کا نفاذ ہو, زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو, اس کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا. آج تم اپنے چند انفرادی مسائل کے اندر پریشان ہیں, ہمیں تو پوری امت کی, پوری دنیا کی فکر کرنی ہے. اور بدر ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ تمہاری جان, تمہارا مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے, اس سب کو اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے رکھنا چاہیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اور آخری بات عرض کروں, اگر یہ اسباق ہم حاصل کریں اور اپنی جان و مال کو, اوقات کو, صلاحیتوں کو, اولاد کو, جو کچھ اللہ نے وسائل عطا فرمائے اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگائیں, تو سنیے قرآن میں سورہ انفال میں ہی آیا, اللہ فرماتا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے مسلمانوں, تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. اور اے نبی, مٹی آپ نے نہیں پھینکی, مٹی اللہ نے پھینکی. بہت دل کے کانوں سے سنیے گا. بندے موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, رسول پاک علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر پھونک ماری تو کفار کی آنکھوں میں گئی. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں, تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. اے نبی, مٹی آپ نے نہیں پھینکی, مٹی اللہ نے پھینکی. مجھے بتائیے قرب الہی اور روحانیت کا اس سے اوپر کیا بلند مقام کوئی ہو سکتا ہے کہ بندہ عمل کرے اور اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے تو نہیں, میں عمل کر رہا ہوں. آج ہم مشکلات میں ہیں, مصائب میں ہیں, مگر وہ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے جس سے 313 کو 1000 کے مقابلے میں قوت اور طاقت عطا فرما دی, نصرت عطا فرما دی. آج ہم بھی اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ کے کلمے اور اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں, سنسیئر ہو جائیں, تو آج بھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. یہ کرونا وائرس کا معاملہ, اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اللہ عافیت امن عطا فرمائے. اللہ اس کو بھی دور کرنے پر قادر ہے. کشمیر کا مسلمان, فلسطین کا مسلمان, شام کا مسلمان اور نہ جانے کہاں کہاں کا مسلمان, وہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے. امت کو پکار پر لبیک کہنا ہے. امت کھڑی ہوگی, اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوگی, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی جزاکم اللہ خیرا کثیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یوم الفرقان, جی, حق و باطل میں فرق کا جو دن ہے, وہ آج 17 رمضان المبارک کا یہ دن. شجاع بھائی, کیا اللہ تعالیٰ اب ہماری مدد فرماتا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں, مظالم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, قتل و غارت گری کی جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ. اب ایسا کیوں نہیں ہوتا سر؟
مظلوم مسلمان بیچارے پس رہے ہیں، لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی کہ اپنے سے بڑی طاقت کو زیر کر دیں. جی دو اسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت پھر بھی ہمارے شامل حال ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اللہ کو ناراض کر دینے کے کیا کیا جتن ہم نے نہیں کیے، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی رحمت نازل فرماتا ہے. وقتی مشکلات کا آ جانا یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن اگر بڑے کینوس پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اب بھی اپنی رحمتیں ہم پر نازل کر رکھی ہیں. گو کہ جو آپ نے سوال اٹھایا، کشمیر کا لفظ میں نے استعمال کیا، فلسطین کے مات، افغانستان میں ماضی میں، عراق میں ماضی میں، بوسنیا میں ماضی میں، چیچنیا میں ماضی میں، برما میں ماضی میں، شام میں اس وقت کا جو معاملہ، تو بہرحال ایک پہلو تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنے کلمے کی قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے. مجھے یاد آئے بوسنیا کے بارے میں، آپ کو پتا ہے ہارٹ آف دا یورپ میں یہ علاقہ موجود تھا، اور ان کی پوری نسل کشی کر دینے کی کوشش کی گئی، اور وہ صرف نام، وہ خود کہتے تھے صرف ہمارا نام مسلمانوں کا ہے، مگر ان کے صدر نے عجیب بات کہی، اگر تم ہمیں سے مسلمان نام ہونے پر مارنا چاہتے ہو تو یار مارو، ہم مرنے کو تیار ہیں. اور آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، حرم شریف جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، بوسنیا کے خوبصورت نوجوان کبھی 20 کبھی 15 کبھی 10 قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور حلقوں کی صورت میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ جن کی نسل مٹانے کی کوشش کی گئی آج وہ پھر کھڑے ہیں اور اللہ کے کلمے پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ اب بھی رحمت. البتہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ماضی میں ہم کبھی متحد تھے. خلافت عثمانیہ کو میں آئیڈیل نظام نہیں کہہ رہا، لیکن کم سے کم ہماری مرکزیت تھی. آپ کو یاد ہوگا 1924 میں رہی صحیح خلافت ختم ہوئی، اس سے چند عرصے پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں کچھ اسٹیج شوز پلے کرنے کا ان کا ارادہ تھا، اور ان لوگوں نے، کفار نے، اللہ کے رسول علیہ السلام اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کا پلان بنایا. وقت کے خلیفہ کو، حالانکہ رہی صحیح خلافت ختم ہونے آ رہی ہے، وقت کے خلیفہ کو پتہ چلا، اس سے برطانیہ کے سفیر کو بلایا، کہا کہ ان کو رکواؤ. اس سے کہا سر ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں. اس سے کہا اچھا، تلوار لا کر دکھائی، بولا اگر نہیں روکتے یہ تلوار فیصلہ کرے گی. حالانکہ یہ کوئی آئیڈیل خلافت نہیں تھی، ہماری مرکزیت تھی. تو اس سفیر نے اپنے لوگوں کو کہا یار یہ سرپھرے لوگ ہیں، اگر خلافت نے فتویٰ جاری کر دیا اس سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، یار اس کو تم روک دو. نوٹ کیجئے گا، ایک فتویٰ آج ایک مفتی صاحب دیتے ہیں اور وہ ریٹن ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، رجسٹر میں رکھا جاتا ہے اور نیٹ پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اور ایک فتویٰ مسلمانوں کی مرکزی خلافت جاری کرتی ہے، وہ صرف لکھا نہیں جاتا، وہ شائع نہیں کیا جاتا، وہ نافذ کیا جاتا ہے. تو کبھی ہماری وہ مرکزیت تھی اور کبھی راجہ داہر کا ظلم تھا. ایک عورت آواز لگاتی ہے تو رہی صحیح خلاف، وہ تو اتنا آئیڈیل دور بھی نہیں تھا مگر مرکزیت تھی، تو وہاں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے. آج وہ ہماری مرکزیت ختم کر دی گئی، ہمیں نیشن اسٹیٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا. ہم نے نعرے لگائے سب سے پہلے پاکستان، کیوں؟ افغانستان میں مسلمان مر جائے تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے کیا؟ یہ نعرے درست نعرے نہیں ہیں. تو آج یہ مرکزیت ختم ہو گئی. ہم تو معاف کریں، عربوں کے حالات کو دیکھ لیں، اپنے حالات کو بھی دیکھ لیں. مودی ظلم و ستم کرتا ہے انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر، اور یہ عرب شہزادے اس کو بلا کر جو میڈل پہلاتے ہیں. تو آج وہ ہماری جو مسلم امت کی مرکزیت تھی کہ ہم اپنی ذاتیات سے بڑھ کر امت کے بارے میں سوچیں، یہ سوچ ہم نے چھوڑی بھی ہے. اس لیے اللہ کی رحمت اس انداز سے ہمارے شامل حال نہیں، اور ایک خطہ نہیں جہاں ہم دکھا سکے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، اس کی برکات ہیں. اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے ساتھ سنسیئر ہوگے، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. واہ، بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا. علامہ صاحب، شجاع بھائی، آج آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. جامع شیریں کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جا رہا ہے، تشریف رکھیں. بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.